کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ہارتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک کالیا بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے مگر اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ عشق کے کھیل میں عورت کی عقل اور دانشمندی صفر ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا سادگی کا، جب انسان تو ہوتے تھے دکھاوا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دکھاوا تو ہے، انسان نہیں ہے۔ برا وقت آپ کو اچھے وقت کی قدر و قیمت سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ عجیب قصہ ہے زندگی کا، اجنبی حال پوچھ رہے ہیں اور اپنوں کو خبر ہی نہیں۔ اگر کسی کو آپ سے محبت ہے، اس کے لیے آپ کی اہمیت ہے تو وہ آپ تک پہنچے گا ضرور۔ کاروبار، مصروفیت، پڑھائی، خاندان، فاصلہ، باقی یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے اعتبار محبت کبھی نہیں بھولتا۔ دھواں لکڑیوں کا ہو یا یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ زخم جو دکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ مرنے والوں کے ساتھ خود مرا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چند لوگ دنیا میں اتنے پیارے ہوتے ہیں جو اگر بچھڑ جائیں تو جیا بھی نہیں جاتا۔ ناراضگی، گلے شکوے وہیں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہوتی ہے۔ جہاں کسی کو مان ہی نہ رکھنا آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی خود کو اس قابل بھی نہ چھوڑے کہ اسے کم از کم اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈالیں۔ ہر بات کو یاد رکھنا دماغ خراب کرنا اور اسے کباڑ کھانا بنانے کے مترادف ہے۔ یوں انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں،
یہ ہمیں پھر اسی درجے پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں دعوت نہیں دیتے، وہ میت میں سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ کھوئے ہوں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، ان سے بہتر بھی نہیں۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے لوگوں کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور اس پر خاموش رہنا۔ لوگ مرنے والے شخص کو نہیں روتے، بلکہ محروم سے وابستہ مفادات کے مرنے کو روتے ہیں۔ محبت اپنے اندر طوفان پرکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر غم انسان کو خدا سے ملا دینے کی طاقت ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تو دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دیں تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ ٹھکرائے جانے کا احساس ایک بدترین احساس تو ہے، لیکن یہی احساس آپ کو مکمل تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی بھی اتنا نہ بڑھا دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں اور آپ کو اجنبی بن کر کھٹکھٹانے پڑیں۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ محبت اور موت پورا آدمی طلب کرتی ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک دیتے ہیں۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ مذاق کا سہارا لے کر آج کل لوگ دل کی بات بول دیتے ہیں۔ آپ حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ اس کے لیے موت کو اور آخرت کو یاد رکھیں۔